اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ رجب کی آج 27 تاریخ ہے۔ پچھلی رات شب معراج تھی، جس کی فضیلتوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ شب معراج رکھا اور اس رات میں ہمیں نمازوں کا تحفہ دیا۔ آقا علیہ السلام کی معراج، اللہ کا دیدار، اللہ سے گفتگو، ہم کلامی، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی معراج نماز، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو گویا وہ اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے سجدے میں جا کر۔ اللہ کے رسول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عرش پر اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اللہ سے گفتگو کی، ہم کلام ہوئے، اور آقا نے فرمایا میری امت کے لیے نماز معراج ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو الحمدللہ وہ اللہ سے حالت سجدہ میں راز و نیاز کرتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کو عرش پر بلایا اور نمازوں کا تحفہ دیا۔ تفصیل سے رات میں سماعت کیا آپ لوگ۔ مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نماز سے متعلق، صرف نماز۔ جی، اللہ پاک 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آقا علیہ السلام 50 نمازیں لے کر تشریف لا رہے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت بہت کمزور ہے، یہ روزانہ 50 نمازیں ان سے ممکن نہیں ہے، کم کراؤ، نمازوں میں کمی کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مشورے پر آقا دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا الہ العالمین، میری امت بڑی کمزور ہے، یہ 50 نمازیں روزانہ ادا نہیں کر سکے گی، کمی کیجیے۔ تو روایتوں کے مطابق 5 یا 10 نمازوں کی کمی ہوتی رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار مشورہ دیتے رہے، سرکار اللہ کی بارگاہ میں کمی کراتے رہے، آخر میں بچ گئی 5۔ اب یہ 5 نمازیں جب بچ گئی،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کمزور ہے، نہیں پڑھیں گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں بار بار جاتے آتے یہ 45 تو کم ہو گئی، لیکن جب 5 نمازیں لے کر آیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ کی خواہش پر میں نے 45 نمازوں کی تو کمی کر دی ہے، لیکن آپ کی امت اگر 5 نمازیں پڑھ لے تو میں وہی 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ نمازیں آپ کی امت 5 پڑھے لیکن اجر ثواب وہی 50 نمازوں کا دوں گا۔ یہ سرکار کا صدقہ ہم پر ہے۔ آقا علیہ السلام کے صدقے طفیل میں ہمیں نماز ملی، اور 1 نماز پڑھو تو 10 نمازوں کا ثواب، 5 نمازیں پڑھو تو الحمدللہ 50 نمازوں کا ثواب۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، 5 وقتہ پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ نماز سے محبت رکھو، نماز کی پابندی کرو، نماز سے دل لگاؤ۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کا فرمان ہے میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، قیام اللہ کا ذکر، رکوع اللہ کا ذکر، سجدے اللہ کا ذکر، قاعدہ اللہ کا ذکر، یہ سب اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ اس لیے اللہ کی یاد کے لیے کیا قائم کرو صاحب؟ نماز قائم کرو۔ تو یہ جو نماز ہم کو ملی ہے، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں، مختلف احادیث نقل فرمائے ہیں، معراج کے موقع پر جو اللہ کے نبی نے فرشتوں سے ملاقات کی اور فرشتوں کی بعض ادائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، تو وہ اداؤں کو اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگ لی ہے۔ فرشتوں کی ادا، فرشتے جو اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، کہیں قیام کی حالت میں فرشتے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کہیں رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کہیں سجدے کی حالت میں فرشتے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح ادا کر رہے ہیں، اور کہیں حالت قاعدہ میں یعنی بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ ادائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی پسند آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر کے ہم غلاموں کے لیے وہ مانگ لیے۔ وہ کیسے؟ آسمان اول پر آقا نے فرشتوں کی جماعت کو ملاحظہ کیا، دیکھا تو سب کے سب فرشتے آسمان پر صف بستہ کھڑے ہیں، سب باندھ کر سب بستہ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، سر جھکائے ہیں، نظریں نیچی ہیں، اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اتنا اچھا معلوم ہوا سرکار کو، ایسی جماعت فرشتوں کی، اور پھر لائن سے کھڑے ہیں، سب بستہ، سب ایک ساتھ سب بنا کر کھڑے ہیں، تو سرکار کو ہم غلاموں کی یاد آئی۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیا، اللہ جس طرح یہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں نا، اسی طرح کی عبادت میری امت کو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیا۔ مقبول دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم پر نماز فرض ہوئی تو نماز میں قیام کو فرض کر دیا گیا۔ نماز میں جو ہم قیام کرتے ہیں نا، یہ وہ فرشتوں کی ادا جو سرکار کو پسند آئی تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آقا نے مانگ لیا ہمارے لیے۔ انتہائی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صرف نماز کا حصہ بول دوں میں آپ کو۔ آقا جب دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، ایک فرشتوں کی جماعت کو ملاحظہ کیا، فرشتے آسمان بھر، دوسرے آسمان پر
حالت رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، حالت رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آقا نے وہ جو منظر کو فرشتوں کی عبادت کا دیکھا تو پھر ہماری یاد آئی۔ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، یا الہ العالمین، جس طرح یہ فرشتے تیری عبادت حالت رکوع میں کر رہے ہیں، میری امت کے لیے بھی اسی طرح کی عبادت چاہیے، ایسی ہی ادا میرے امتیوں کو چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا، اور مقبول دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ نماز میں رکوع فرض کر دیا گیا۔ نماز میں رکوع فرض ہے، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام تیسرے آسمان پر فرشتوں کی جماعت کو ملاحظہ کیا تو وہ سارے فرشتے جو آسمان سوم پر تھے حالت سجدہ میں تھے، سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں کو سلام فرمائے، سلام کیا تو فرشتے حالت سجدہ میں ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں۔ سرکار جب سلام کیے فرشتوں کی جماعت کو تو وہ فرشتے جو سجدہ میں تھے اپنے سجدے سے سر کو اٹھا کر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کے سلام کا جواب دیے اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ فرشتے پہلے سے سجدہ میں سلام کا جواب، سرکار کے سلام کا جواب دینے کے لیے سجدے سے سر کو اٹھائے، جواب دیا، پھر سجدے کیا۔ فرشتوں کے کتنے سجدے ہو گئے صاحب؟ 2 ہو گئے، نہیں 2 سجدے ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ فرشتوں کو اللہ نے بنا پیدا کیا ہے یہ سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ کے سلام کے جواب کے لیے سجدے سے سر کو اٹھایا اور سجدہ کیا۔ آقا اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، یا الہ العالمین، دعا فرمائی، یا الہ العالمین، جس طرح یہ فرشتے سجدے میں تیری عبادت کر رہے ہیں اسی طرح کی عبادت میرے امت کو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی وہ درخواست کو بھی قبول فرما لیا۔ مقبول دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کو ہر نماز کے لیے 2 سجدے فرض کر دیے گئے، قیام فرض، رکوع فرض اور 2 سجدے بھی فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام 4تھے آسمان پر تشریف لے گئے، صرف نماز سے متعلق عرض کر رہا ہوں، 4تھے آسمان پر تشریف لے گئے تو فرشتے سارے حالت قاعدہ میں تھے، قاعدے میں بیٹھے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کیے، دعا فرمائی، یا اللہ یہ جس طرح قاعدے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں اسی طرح کی عبادت، اسی طرح کا قاعدہ میری امت کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس دعا کو بھی مقبول کر دیا، قبول فرما لیا، ہر نماز میں قائد اخیرہ فرض کر دیا۔ پڑھیے صاحب، یہ نماز کا قیام آقا نے جو فرشتوں کو دیکھ کر پسند کیا، اللہ سے مانگ لیا، کہیں قیام کو پسند کیا، کہیں رکوع کو فرشتوں کے پسند کیا، کہیں فرشتوں کے سجدوں کو پسند فرمایا اور کہیں فرشتوں کے قاعدے کو پسند فرمایا، اللہ کی بارگاہ سے مانگ لیے۔ دیکھو صاحب، فرشتے جو آسمان اول پہ حالت قیام میں ہے نا، جب سے وہ پیدا ہوئے قیام میں چھے، ایک ہی عمل کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ آسمان دوم پر فرشتے رکوع میں ہیں تو رکوع ہی کی حالت میں ہیں، آسمان سوم پر سجدے میں ہیں تو سجدے ہی کی حالت میں ہیں، سجدے سے وہ قیام میں نہیں آ رہے، قیام سے وہ رکوع میں نہیں آ رہے، وہ سجدے سے قاعدے میں نہیں آ رہے، جو قاعدے میں ہیں وہ قاعدے ہی میں ہیں۔ توجہ فرمائیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کے صدقے میں ہم کو نماز دیا ہے،
دیا ہے نا نماز. نماز میں ہم مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہم قیام بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, سجدے بھی کر رہے ہیں, قاعدہ بھی کر رہے ہیں, ایک ہی وقت میں تمام ارکان ادا کر رہے ہیں. یہ شان ہے سرکار کے امت کی. اگر وہ نماز پڑھ لے تو وہ فرشتوں کا قیام بھی کرتے ہیں, وہ فرشتوں کا رکوع بھی کرتے ہیں, وہ فرشتوں کا کے سجدے بھی کرتے ہیں, وہ فرشتوں کا قاعدہ بھی کرتے ہیں, جو وہ ایک ہی رکن ادا کر رہے ہیں, لیکن ہم تمام ارکان ایک ہی وقت میں ادا کر رہے ہیں. اللہ پاک فرشتوں سے بھی بڑا درجہ دیا انسان کو. نہیں ایک کام کر رہے ہیں اور ہم کئی کام انجام دے رہے ہیں, کئی ارکان ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ. معزز سامعین کرام, آگے چلیے. ایک موقع آقا علیہ السلام 7ویں آسمان پر پہنچے, بیت المعمور, خانہ کعبہ. ایک فرشتہ اذان دیا. جیسے ہی اذان ہوئی فرشتے سب جمع ہو گئے بیت المعمور کے پاس, صفیں باندھ لیے. بیت المعمور کس کو بولتے بھائی؟ مکہ معظمہ شہر میں خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی. ایک زمانے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی زمین پر جس طرح خانہ کعبہ ہے اسی طرح کی عمارت بیت المعمور کے نام سے 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے عطا کی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بیت المعمور کے پاس ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دی. اذان ہوتے ہی سارے فرشتے جمع ہو گئے, پورے فرشتے جمع ہو گئے. جیسے پورے فرشتے جمع ہوئے تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کے پاس انبیاء کرام کی امامت فرمائے ہیں اور یہاں پر فرشتوں کی امامت فرمائی ہے. سرکار فرشتوں کی امامت کیے. نماز سے فارغ ہو کر دیکھا پورے آسمان پہ فرشتے ایک جگہ جمع ہو کے عبادت کر رہے ہیں. وہ منظر ایسا تھا کہ سرکار کو اچھا معلوم ہوا. آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیے, یا اللہ جس طرح یہ سارے فرشتے 7 آسمانوں کے ایک جگہ آ گئے اور تیری عبادت کیے, اسی طرح میری امت کو بھی ایک جگہ جمع ہو کر تیری عبادت کرنے کا موقع عطا فرما دے. دعا کی ہے سرکار, اللہ قبول کیا اور ہمیں وہ مقبول دعا کا نتیجہ نکلا کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں جمعہ عطا فرما دیا. جمعہ میں سب ایک جگہ جمع ہو کے عبادت کر رہے. بھائی روزانہ 5 وقت بھی ہم نماز پڑھتے ہیں نا, 1 صف 2 صف 3 صف, جمعہ آ گیا تو 3 منزل 4 منزل, پوری عبادتوں میں مصروف, سب ایک جگہ جمع ہو کے عبادت کر رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا فرمائی, یا اللہ جس طرح فرشتے سب ایک جگہ جمع ہو کر تیری عبادت کیے اسی طرح کی عبادت میری امت کو ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمایا. ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کرنے کے لیے ہمیں کیا دیا؟ سبحان اللہ. اب جمعہ کے لیے توجہ فرمائیے. محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تذکرہ کیے ہیں, احادیث جمع کیے ہیں. انہوں نے لکھا جمعہ کا دن ہوتا ہے, جمعہ کا دن ہوتا ہے, جبرائیل بیت المعمور پر اذان دیتے ہیں.
سن رہے نا؟ بیت المعمور پر جبرائیل اذان دیتے ہیں، پورے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے جبرائیل کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ آج میں نے جو اذان دی ہے اس اذان کا ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے مؤذنین کو دیتا ہوں جنہوں نے آج کے دن نماز جمعہ کی اذان دی ہے۔ مؤذن فرشتہ کہتا ہے یا اللہ میں نے آج جو جمعہ کی اذان دی ہے اس جمعہ کا ثواب ان سارے مؤذنین کو دیتا ہوں جنہوں نے آج کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی ہے۔ پڑھیے، خطیب فرشتہ اٹھتا ہے، یا اللہ آج میں نے جو جمعہ کا خطبہ دیا ہے اس کا ثواب جمعہ کے ان سارے خطیبوں کو دیتا ہوں جنہوں نے آج کے دن جمعہ کا خطبہ دیا ہے۔ امام فرشتہ اٹھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ آج میں نے جو جمعہ کی امامت کی ہے اس کا ثواب ان سارے ائمہ کو دیتا ہوں، وہ سارے اماموں کو دیتا ہوں جنہوں نے آج کے دن یعنی جمعہ کی امامت کی ہے۔ مؤذن فرشتہ اپنا ثواب کس کو دیا؟ مؤذنین کو دے دیا۔ خطیب فرشتہ اپنا ثواب کی سخاوت خطیبوں میں تقسیم کر دیا۔ امام فرشتہ اپنا اجر اماموں میں تقسیم کر دیا۔ وہ جو پیچھے مقتدی بن کر فرشتے عبادت کیے ہیں نا، وہ سارے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آج جو ہم نے عبادت کی ہے اس عبادت کا ثواب جمعہ کے وہ سارے مقتدیوں کو دیتے ہیں جو آج نماز جمعہ ادا کی ہے۔ ہاں پھر پڑھیے صاحب، مؤذن اپنا اجر مؤذنین کو دیا، خطیب اپنا اجر خطیبوں کو دے گا، امام فرشتہ اپنا اجر اماموں کو دے گا، مقتدی اپنا اجر سارے جمعہ پڑھنے والے مقتدیوں کو دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے فرشتوں کو، اللہ رب العزت ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ رہو، اے میرے فرشتوں گواہ رہو، آج جن جن لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو کہ جنہوں نے آج جمعہ ادا کی ہے نا میں ان کے سارے گناہوں کو پڑھیے صاحب۔ دیکھا آپ نے آپ جمعہ کی فضیلت، کتنی بڑی شان ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے والوں کی۔ جی تمام نمازوں کی فضیلت ہے، ہر نماز کی فضیلت ہے، اور جمعہ کی فضیلت تو الحمدللہ ہے صاحب۔ جمعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں کیا تھا صاحب؟ مسجد نبوی کہی گئی تھی کھجور کے جو جھاڑ ہوتے ہیں نا اس کا ستون، کھجور کے پتوں کا چھت۔ لوگ صحابہ کرام زراعت کرتے، بکریاں چراتے، اونٹ چراتے، جنگلوں سے جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا تشریف لا لیتے، ایک جگہ جمع ہو جاتے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہ موسم کا سخت گرما، گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلتا، کپڑوں پر بھی دھبے آ جاتے، الغرض سب ایک جگہ جمع ہوتے، نہ وہاں اے سی، نہ وہاں فیان، نہ وہاں ایسے کھڑکیاں، کچھ بھی نہیں، بس کھجور کے جھاڑ کے ستون
اس کے پتے اور چھت نیچے سب ایک جگہ جمع ہونے سے یہ گرما کی وجہ سے ایک دوسرے کو کراہیت ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام سے جمعہ کا دن آئے تو پاک صاف یعنی غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آؤ۔ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، پاک صاف کپڑے پہننا یہ سنت ہے۔ عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، جی مسواک کا استعمال کرو، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ایسا ہم کرتے ہیں تو یہ سرکار کے حکم کی تعمیل ہوگی اور صحابہ کرام کو حکم دیا اور اس پر ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ صاحب جمعہ کا دن ہے، مسواک کی فضیلت آئی ہے۔ جمعہ کے دن ہی نہیں ہے مسواک کی فضیلت بھائی، ہر نماز کے لیے جب بھی وضو کریں گے اس مسواک کا استعمال کیجیے۔ روایتوں میں ہے کوئی مسواک استعمال کر کے وضو کیا۔ مسواک کا استعمال کرنا کس کی سنت؟ سرکار کی سنت۔ ہمارے صحابہ کرام کے کانوں میں جیسا بڑھئی ہوتا نہیں، کارپینٹر لکیر مارنے کے لیے اپنے کان میں وہ رکھتا پنسل، ضرورت پڑتے ہی جلدی لکیر مارے اور لکڑی کاٹنا شروع کرے اور کان میں رکھ لیتا۔ روایتوں میں ہے کہ ہمارے صحابہ کرام اپنے کانوں میں مسواک رکھ لیتے تھے، جب بھی وضو کرتے الحمدللہ مسواک استعمال کرتے۔ اور مسواک سرکار کی سنت ہے اور یہ ایسی عظیم الشان سنت ہے جو مسواک استعمال کر کے وضو کرتا ہے تو اس کو بغیر مسواک کر کے نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں 70 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کہی گیا استے صاحب یہ سنت پر عمل کرنے سے، سرکار کی سنت پہ عمل کیا۔ جی وضو کر رہے ہیں ہم، کلی کرے اس کے ساتھ کیا کرے؟ مسواک کرے۔ بغیر مسواک کے بھی وضو ہو جاتا لیکن مسواک سرکار کی سنت ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے وضو کرو تو الحمدللہ وہ نماز سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فضیلت میں بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک بات میں بولوں، وضو کی بات آئی تو بول دیتا ہوں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ اب ویسے تو وضو کی جو نیت ہے وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن بسم اللہ پڑھنے سے روایتوں میں آیا وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کلی کرے تو منہ کے گناہ جھڑے، چہرہ دھویا تو آنکھ کے گناہ منہ کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، سر کا مسح کرا تو سر کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھویا تو پیر کے گناہ نکل جاتے ہیں وضو کرنے والے کے لیے۔ اب رہا اگر کوئی وضو کیا بسم اللہ نہیں پڑھا تو جتنی دیر تک وضو رہا بسم اللہ پڑھیں گے تو جتنی دیر تک وضو رہا اس وقت تک فرشتے اس کے اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرا بھائی، فجر کو وضو کرا تو ظہر تک اس کا وضو باقی ہے تو اس کو ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا۔ بسم اللہ نہیں پڑھا تو جتنا وضو کیا اتنا ہی اس کے گناہ جھڑ گئے، بسم اللہ پڑھا تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہو گئی کہ جب تک وضو باقی ہے اس کو ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا۔ معزز سامعین کرام، چل رہی ہے گفتگو نماز کی۔ اب نماز کے لیے وضو بھی ضروری ہے نا، بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی، وہ بھی آ گئی بات۔ اب دیکھو جمعہ کے دن فضیلت ہے، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتہ تو ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ انسان ہے بعض وقت عبادت کرتا ہے بعض وقت نہیں کرتا ہے، مگر فرشتے ہمیشہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مگر جمعہ کا دن جب آتا ہے غسل کرنا سنت ہے، بہتر کپڑے پہننا،
ہمارے پاس جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہن لیجئے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، عطر لگائیے، خوشبو لگائیے، سارے لوگ ایک جگہ جمع ہے، موسم گرما ہے، اس کے پسینے کی وہ اس کو آتی، اس کے پسینے کی اس کو آتی، اگر صاف ستھرے کپڑے پہن لیے اور عطر لگا لیے تو الحمدللہ ایک دوسرے سے کسی کو کراہیت نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، زیادہ باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں۔ پھر صاحب جمعہ کے تعلق سے اللہ کے کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کیا فرما رہا؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ کیا مطلب؟ نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے، مطلب ندا بولے تو اذان، نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، اللہ کے ذکر کے طرف لب کو، یعنی نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آؤ، اذان ہوتے ہی نماز کو آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے لب کو آ جاؤ اور اپنے وَذَرُوا الْبَيْعَ بولے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کا حکم ہے۔ چلیے، جیسے ہی اذان ہو جائے، نماز جمعہ کی ہو، فجر کی ہو کہ ظہر عصر کی ہو کہ مغرب عشاء کی ہو، جیسے ہی اذان ہو جائے جو لوگ جس کام میں مصروف ہے وہ تمام کام ہمارے لیے منع کر دیے جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں۔ کیا کام میں آپ مصروف ہیں؟ آپ کے کاروبار ہوٹل کے مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے مٹھائی کی، جی آپ بڑھئی کا کام کر رہے ہیں، آپ چڑیوں میں گوٹوں میں نگ لگا رہے ہیں، جی آپ کار چوک کا کام کر رہے ہیں، آپ فلاں کام میں مصروف ہیں، آپ کی ہوٹل ہے، آپ کا پان کا ڈبہ ہے، آپ کی کرانہ کی شاپ ہے، آپ کے ترکاری کے کاروبار ہے، جو شخص جس کام میں مصروف ہے جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر نماز کے لیے آ جاؤ اور اپنے کاروبار بند کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کاروبار کب تک؟ پورا دن مکمل نہیں، نماز پڑھنے تک، اذان سے نماز ادا کرنے تک اپنے جو کام کاج ہیں وہ کام کو بند کرو۔ نماز جیسے پڑھ لیے، نماز سے فارغ ہوتے پھر روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاؤ، اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے نکل جاؤ الحمدللہ، اور نماز کی برکت سے اللہ خوب کاروبار میں برکت دیں گا انشاءاللہ، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔ کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی اتنا کما رہا ہوں میرا کہاں چلے جا رہا، ارے تو نماز نہیں پڑھ رہا کدھر کی گھس جا رہا ہوں، نماز پڑھ تیرے کا۔ لوگ آگے بولتے نا بھائی اتنا کما رہا ہوں مول صاحب، برکت ہی نہیں ہے، برکت ہی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کدھر پیسہ چلے جا رہا پتہ نہیں چل رہا۔ عبادت کرو، نماز پڑھو، محنت سے جا، میں تجھے چھوڑ دیا، میں آزاد کر دیا، ان حیرت میں پڑ گیا، پوری طرح مجھے قابو پا لیے تھے، پھر چھوڑ دیے کیوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھ میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تجھے پٹکا تو اللہ کے لیے پٹکا، تیرے سینے پر سوار ہوا اللہ کے لیے سوار ہوا، تلوار نکالی یہ بھی اللہ کے لیے، جب تو میرے چہرے پر تھوک دیا تو اس میں میرا مجھے غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں اگر میں تیری گردن مارتا تو اللہ پوچھتا کہ تو اپنے نفس کے لیے اس کو مارا ہے، میرے لیے نہیں مارا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ اے علی تم کو غصہ آ گیا تو حالت غصے میں تم نے اس کو سزا دی ہے، تو یہ تمہارا نفس تھا جو اس کو مارا ہے، تو اس لیے چونکہ میرا نفس اس لڑائی میں داخل ہو گیا، میرا غصہ اس میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے میں تجھے آزاد کر دیا۔ میں اللہ کے واسطے لڑ رہا تھا، میں میرے لیے نہیں لڑ رہا تھا، جب میرا غصہ آ گیا تو میں تجھے چھوڑ دیا۔
کیا مطلب ہوا صاحب؟ اس کا اتنا اچھا اثر اس کے اوپر ہوا، یقیناً حضرت علی خود کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ تمہارا اسلام بڑا اچھا ہے، تم بھی بڑے سچے ہیں، تمہارا اخلاص یقیناً اللہ کے لیے تھا، میں بھی تمہارے اسلام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ پڑھنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا صاحب؟ ہر عمل، ہر کام مسلمان کا اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اخلاص سے خالی ہوا تو پھر وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، کام کا نہیں رہتا ہے۔ آج ہم نے مختصر سی یاد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منائی ہے، جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پڑھیے، کہیں بھی نیک لوگوں کا ذکر ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے پانی گرتا ہے، دیکھیں نا، بارش ہوئے تو نیچے زمین پر جتنا کچرا رہتا وہ کچرے کو مار لے کے جاتی، بارش پوری بہا کے لے کے جاتی۔ پانی ختم ہوگا تو روڈاں بالکل صاف ستھرے نظر آتے ہیں، کچرا پورا بہہ جاتا۔ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے وہ مجلس پر، وہ محفل پر، جس جگہ مسلمان بیٹھ کے نیک لوگوں کی یاد منا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ محفل میں بیٹھنے والے جو نیک لوگوں کو یاد کر رہے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائیں تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اپنے اولاد کو دینی تعلیم دلائیے، دینی معلومات دیجیے، انبیاء کرام کے نام یاد دلائیے، صحابہ کرام کا درس دیجیے، اولیاء اللہ کی محبت دلوں میں بٹھائیے۔ جی، یہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو سچی پکی تعلیم دے۔ سرکار نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرے میری اہل بیت۔ قرآن مجید کو سرکار چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمائے، آخری جو وقت سرکار نے فرمایا اس میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرے میری اہل بیت۔ یہ دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، یعنی قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اہل بیت کا احترام کرو، اہل بیت کی عزت کرو۔ یہ دو چیزیں سرکار نے ارشاد فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، پڑھیے سبحان اللہ، سرکار کی محبت۔ اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ بولو، حب نبیکم، سرکار کی محبت سکھاؤ اولاد کو۔ حب اہل بیتکم، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سرکار کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اہل بیت کی محبت کو سکھاؤ، تلاوت قرآن۔ تیسری چیز قرآن مجید۔ حساب پہلے سرکار کی محبت مسلمانوں کے دل میں ہو، اہل بیت کی محبت ہو، پھر اس کے بعد قرآن مجید۔ تین چیزوں کی محبت ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سکھائیں، اور جو سکھائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیکھنے والے اور سکھانے والوں کو دونوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما،
پڑھنے والے طلباء کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے درجے بلند فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں پروردگار، ان کے لیے تو غیب سے مدد فرما دے، ان کے رشتے طے فرما دے، شادیوں کے اسباب بنا دے، ماں باپ کی فکروں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ جو ضرورت مند ہے مولا ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے۔ یا الہ العالمین جو بزرگ حضرات ہیں ان کی عمر دراز فرما دے، ان کے جسموں میں قوت و طاقت عطا فرما دے تاکہ وہ تیری خوب عبادت کر سکیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما دے، آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔